बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था कि छुट्टी का दिन शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा अच्छा हुआ करता था। इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन अदालतें भी खुल जाती थी और इनको ज़मानतें मिल जाती थीं। यानी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि घर बैठे किसी शख्स को ज़मानत मिले, और वो भी इस तरह से कि छुट्टी का दिन हो और अदालत खुल जाए। जनाब, ये सब होता रहा, और इसीलिए आप देखिए कि इनके हवाले से कहा गया कि ये माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब उल्टा सारा खेल हो चुका है और छुट्टी का दिन इनके लिए अब भारी पड़ रहा है, और छुट्टी के दिन ही इनकी विकेटें गिर रही हैं। अखबारात, मीडिया ये कहने पर मजबूर है कि छुट्टी के दिन कप्तान ने इनकी बड़ी विकेट गिरा दी। नून लीग के मुशीर रहे जनाब, वज़ीर आला के मुशीर रहे और सीनियर नून लीग के रहनुमा, अब उन्होंने छुट्टी वाले दिन तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ना सिर्फ ये कि ऐलान किया, बल्कि बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। और इनका नाम है जनाब वसीम अहमद ख़ान, और सेनेटर एजाज अहमद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ इन्होंने मुलाकात की और बाकायदा इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और ये साबिक मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के। ये अब सिलसिला एक चल निकला है और रोज़ाना कोई ना कोई बुरी खबर पीडीएम के लिए आती है। बयानात वो इस तरह के दे रहे होते हैं कि जनाब हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कोई इनके पास प्लान नहीं है। अगर इनके पास प्लान होता तो यकीन जानिए इनके हामी सहाफ़ियों ने गले फाड़ फाड़ कर और पता नहीं क्या क्या पूरी ट्रांसमिशंस करके बताना था कि जनाब देखिए ये कर दिया, वो कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इनके हामी अब क्या करते हैं, इनकी हिमायत में तो कुछ खास किया नहीं जा सकता, ना इनकी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, ना ये खबरें इतनी चला सकते हैं कि जी ये विकेट गिर गई, ये विकेट गिर गई। तो फिर करते क्या है? इमरान खान ने क्या किया, क्योंकि सियासत सारी इमरान खान के गिर्द घूम रही है। अच्छा, वो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कोई बात कर रहे हैं, वो कोई बयान दे रहे हैं, वो कोई मुलाकात कर रहे हैं, परवेज इलाही से हवाले से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें से उन्होंने अपने मतलब की चीज़ें निकाल रही हैं कि इमरान खान ने ये क्यों कह दिया, ये ऐसे क्यों कह दिया। उनको नहीं नजर आएगा फजलुर रहमान साहब औरतों के हवाले से क्या कह रहे हैं या क्या किया जा रहा है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, नहीं, ना ही शर्मिंदगी का एहसास होगा। वो लोग जो 1 रुपये 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शोर मचाते थे कि जनाब गैस के इतने टर्मिनल फलां हो गया जी, ये सौदा नहीं किया, आज वो खामोश हैं कि जनाब गैस आ ही नहीं रही। आज पेट्रोल पर तारीख में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है, ये खामोश हैं। कहीं आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन फिर अपने ही लोग उठ जाते हैं। उनको भी जाहिर है कहीं ना कहीं आवाम का सामना करना पड़ता है। तो फिर ये होता है, या वो विकेटें गिरने की सूरत में तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, और ये सब पीडीएम पार्टीज के साथ हो रहा है। कहीं आपको एमक्यूएम का कोई बंदा मिल जाएगा जनाब, वो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा है। ख्वाहिश तो अब सबकी है, क्योंकि मुस्तकबिल इस तरह से देख रहे हैं, उनको नजर आ जाता है, लोगों में नजर आ जाता है। आप देखिए ना, ये लोग तो जा ही नहीं सकते अब वोट मांगने, इनको भी पता है, इसीलिए ये अब इलेक्शंस में जाना ही नहीं चाहते। कभी ये कहते हैं कि हम हर कुछ कर, हर हद तक चले जाएंगे, गवर्नर आज भी लगाएंगे, चाहे वो आइन में गुंजाइश है नहीं है, वो कोई जनाब हम कर लेंगे, कोई तो फोन उठा लेगा हमारा, कोई तो अब रजीम चेंज के बाद चलें, अब कोई नई कहानी बन जाएगी, कोई मुख्तदर हलकों से कहीं से तो कोई ताल्लुक बनेगा, कोई तो हम इमरान खान को कहीं खिलाफ कर लेंगे। यही इनकी सोच है। वो जी इतमाद का वोट लेने का कहेंगे गवर्नर से, गवर्नर राज भी लगा देंगे, अदम इतमाद भी ले आएंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, चला लेंगे जी, कुछ 6 महीने और चला लेंगे, साल और चला लेंगे। अब वो लोग जो कहते थे, सीनियर हैं, हमारे सीनियर हैं, काबिल एहतराम, लेकिन वो कहते थे कि देखें जी डार आ जाए तो ये हो जाएगा। डार का दौर क्या दौर था, जरा किसी से भी पूछ लें जिसको थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स की समझ हो, उससे पूछ लें कि वो जो पाकिस्तान को जो ये दौर कहते हैं जी बड़ा अच्छा दौर था 2013 से 2018 का, जरा पूछ लें। चीन से जो सीपैक के जरिए आ रही थी जनाब, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वो कर्जों की सूरत में आ रही थी, इन्होंने उससे कौन सा काम लिया सिवाय इसके कि वो डॉलर झोंके गए, जो हमारा रुपया है उसकी कदर को मेंटेन रखने के लिए। बस कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे हम अर्निंग कर लें। कहीं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई गई, कहीं आमदनी नहीं बढ़ाई गई। आज अब देखिए कि हाल ये है कि हमारी एक्सपोर्ट नीचे, रेमिटेंसेस हमारी नीचे, इन्वेस्टमेंट आनी क्या थी यहां से जाती चली जा रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं, लेकिन आपको ये कोई बात करता नजर नहीं आएगा। हाँ, फिर क्या होता है कि चंद अपने लोग उठते हैं, जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब, पीपल्स पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया बेसिकली। अब उन्होंने जो कहा है इस वक्त ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो कहते हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये सेंटर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हाल ही में आजम स्वाति का साथ देने की वजह से और दीगर यानी जो खुलकर बात करने की वजह से कि मईशत किस तरफ जा रही है, ये पीडीएम ने कोई हमें रिलीफ, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, क्या फ़ायदा, इस तरह की बातें करने की वजह से, ख़ास तौर पर आजम स्वाति का
پھر ظاہر ہے کہ آج کل حالات کچھ اور طرح ہیں تو ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں معیشت بدستور بدحال اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اب یہ سینٹر ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کی سمجھ ہے۔ کہا گیا ڈالر 200 پر آ جائے گا، مہنگائی کم اور IMF کو سیدھا کر دیں گے۔ الٹا IMF نے مزید ٹیکس لگانے تک اگلی قسط دینے سے ہی انکار کر دیا۔ دوست ممالک بھی پریشان، تو پھر مفتاح کو بلی چڑھا کر صرف وزیر بننا مقصود تھا۔ یہ براہ راست اسحاق ڈار پر تنقید کر رہے ہیں۔ سرل المیڈا وہ لکھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین، جو معیشت کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ دکھاوے کے لیے اور چیز ہے، ملک کو کس سے نقصان ہو رہا ہے، انہوں نے وہ بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھا، اور وہ اب ان 7-8 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے، کچھ مفتاح نے برا کیا اور اسحاق ڈار نے آ کے تو تباہی پھیر دی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین، یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، یہ کچھ ہی دن باقی ہیں، اس کے بعد آپ یہ چیزیں دیکھ لیں گے، پھر بڑے بڑے بولیں گے۔ اب عمران خان کے ناقدین، ان کے حامی جو معیشت دان بولنے لگ گئے کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی تباہ ہو رہی ہے۔ ایسے تو نہیں لوگ دیکھیں، ایک ہے عوامی حمایت، وہ ہو رہی ہے، جس طرح یہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں جناب، اور کبھی آپ نون لیگ کا آئے دن سنتے ہیں فلاں شخص چلا گیا، پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، دیگر لوگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں جا رہے ہیں۔ لیکن اب ماہر معاشیات، انہوں نے تو یہاں جن نے رہنا ہے، اپنی کوئی کریڈیبلٹی بھی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی۔ اگر آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے خیر 7 ارب ڈالر تک چلے گئے ہیں، تو اگر وہ نہیں چیخیں گے تو کل کو ان کی بات کون سنے گا؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی دیوالیہ پن سے نہیں نکلا، یا IMF کو جس طرح تڑیاں لگا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیا ہو گیا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جانے والے ہیں، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کو ان گورنیبل بنانا چاہتے ہیں۔ اتنا کیوس کریٹ ہو جائے، یہاں پر نیشنل سیکورٹی کا اتنا ایشو ہو جائے کہ کوئی بھی آئے تو اس سے معاملات سنبھل ہی نہ سکیں۔ یہ ان کا اصل میں پلان ہے۔ ان کو پتا ہے کہ بھائی اب آگے 5 سال ہماری باری نہیں ہے، تو ہم کم از کم کوئی گیم کر سکیں، سیاست کھیل سکیں۔ پھر آ جاتا ہے شہباز شریف کا بیان کہ جی عمران خان کا تو سیاست کا مقصد اقتدار کا حصول ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اس کا اقتدار کا حصول ہے، اور آپ نے پتہ نہیں کوئی فلائی سینٹر، کوئی عیدی سینٹر ٹائپ چلانے ہیں، اس لیے آپ اقتدار میں آتے ہیں۔ آپ کا بھی دیکھ لیا لوگوں نے 8 مہینے میں، آپ صرف اپنے کیسز ختم کروانے، نئی وارداتوں کے لیے آتے ہیں، کوئی نئے امن فیلڈ، کوئی نئے سر محل، کوئی نئے جاتی عمرہ محلات یہ بنانے آتے ہیں، کوئی ریکارڈ بنانے آتے ہیں کابینہ کا، کوئی اپنے اور رشتہ داروں کو نوازنے آتے ہیں، یہی کام ہے۔ اور جناب صحافیوں کے ساتھ، عام شہریوں کے ساتھ، اپوزیشن میں اب ہے ہی کوئی نہیں سوائے عمران خان کے، ان کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی آپ کا مقصد نہیں ہوتا کہ دکھانا، جس طرح نا سنا کہتے ہیں ہم نے اتنی دھمکی دے کر اتنا خوف پیدا کر دیا لوگوں میں، ہم نے گرفتاریاں کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا، صرف اس لیے آتے ہیں۔ تو لوگ یہ 8 مہینے میں ان سب کو سمجھ گئے ہیں، ان کی سب چیزیں سمجھ گئے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ وکٹیں گرنا، کیونکہ انہوں نے جن لوگوں نے جا کر لوگوں کو فیس کرنا ہے، ووٹ مانگنے ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے کہ مستقبل کیا ہے۔ باقی طاقت کے محور اور ان چیزوں کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک اور چیز آپ سے عرض کر دوں، یہ آنے والے چند دن میں یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اب سندھ کا رخ عمران خان کر رہے ہیں، اور سندھ سے ایک بہت بڑی اہم شخصیت جو سیاست کا ایک رخ بدلے گی، وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ یہ خبر بڑی گرم ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں قبضہ جمانے کی بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں قبضہ جمانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنی حکومت بچانا مشکل ہو جانا ہے، ان کے لیے اپنی حکومتیں آئندہ بنانا مشکل ہو جانا ہے۔ اس لیے آپ اس چیز پر نظر رکھیے گا کہ جو وکٹیں گرنے کا سلسلہ ہے، نہ تو یہ رک رہا ہے، نہ یہ تھم رہا ہے، بلکہ یہ بڑھ رہا ہے۔ بڑے بڑے نام اور مزید آئیں گے، اور یہ سلسلہ آگے اور تیز ہونے والا ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں کو لالچ دی گئی، کوئی مراد دی گئی، آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس بھی سارا کچھ ہوا۔ اب جناب PTI کے رکن تھے قومی اسمبلی عبدالشکور شاد، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جب سارے سے استعفے لیے گئے تو انہوں نے جا کر عدالت میں جا کر کہا جی میں اپنا استعفیٰ واپس لیتا ہوں۔ وہ ان کا معطل ہو گیا سارا، یہ نہیں ممبر رہے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے 2 نمبری کی، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ان کی بنیادی رکنیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ نئے لوگ آ رہے ہیں، گند بھی صاف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے غدار بھی سائڈ پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے، ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو گند ہے یہ سیاست سے، یا کم از کم عمران خان صاحب کی پارٹی سے نکل رہا ہے۔ ہر کوئی ان کی پارٹی میں آنا چاہ رہا ہے، ان کی پارٹی مضبوط ہو رہی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو پلان بنایا تھا پارٹی ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 8 مہینے میں پارٹی ختم ہوئی ہے یا زیادہ مضبوط ہوئی ہے، زیادہ طاقتور ہوئی ہے؟
تو فیصل وارڈا صاحب نے اپنا سوچا ہوگا, وہ جس نے بھی ان کو کال کر کے جو بھی کہا وہ الگ ہو گئے, لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. آج آپ کو علیم خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے, آپ کو چودھری سرور کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے, جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. جو جماعت میں تھے وہ تو چلیں چھوڑیے, دوسری جماعتیں جو الگ کھڑی ہیں, پی ڈی ایم کی ساری بڑی بڑی جماعتیں, ان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, سب کے سامنے ہے. تو یہ چند دن کا اب کھیل رہ گیا ہے اور اس لیے خوف اور لرزہ طاری ہے. تو ہر وقت ٹکٹکی لگا کر دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کیسے بچے ہم اس سے, وہ اب کیا چال چلنے والا ہے. تو یہ جتنا بھی کر لیں ان کا فوکس یہی ہے کہ کوئی کسی راستے سے 2 نمبری کر کے ہم اپنے اقتدار کو طول دے سکیں, لیکن یہ زیادہ معاملہ چلنے نہیں والا. اور وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب سب رجیم چینج اور جو ادارے ہیں وہ بھی پچھتانے والے ہیں. اب تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم بالکل علیحدہ ہیں, ہم اس میں نہیں ہیں, لیکن وہ وقت دور نہیں ہے, ان تک بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ کس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر اس ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ جناب جو آئے, ہم تو جا ہی رہے ہیں, ان کو پتہ لگ گیا ہے, تو جو آئے وہ چیزیں نہ سنبھال سکے تاکہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر سکیں. یہ بہت خطرناک واردات ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ. اللہ کرے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور اس کو دیکھا جائے اور ان کو روکا جائے کرنے سے. اور عمران خان صاحب اپنی کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے الیکشن کی طرف جایا جائے, تاکہ جس طرف یہ چل پڑے ہیں, نقصان مسلسل پہنچا رہے ہیں, وہ جتنا ہو سکے ان کو کم وقت ملے تاکہ نقصان جو ہے وہ کچھ کم ہو. ورنہ جتنا وقت لے رہے ہیں, میں آپ سے آج عرض کر رہا ہوں, یہ مزید ملک کو نقصان پہنچاتے چلے جائیں گے اور اس کو پھر ملک کو سنبھالنا دوبارہ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا, اتنا ہی وقت درکار ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.